نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله فإنه أزين لأمرك كله او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین، اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے محبوب رسول مکرم شفیع معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مقدس کا ایک حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی جلیل القدر صاحب تقوی شخصیت تھے۔ آپ بالکل ابتدائے اسلام میں ہی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ جب آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر غفاری، تم میرا پیغام اپنی قوم تک پہنچانا، شاید اس سے کسی کو نفع پہنچ جائے اور تمہارا یہ عمل تمہاری بخشش و مغفرت کا سبب بن جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے بھائی جن کا نام حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کو دعوت اسلام پیش کی تو آپ نے اسلام قبول فرما لیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ کو دعوت اسلام پیش کی، وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے قبیلہ غفار کے سامنے اسلام کی دعوت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پیش کیا، تو آپ کی دعوت کے ذریعے آپ کا نصف قبیلہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو باقی قبیلہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں میں شامل ہو گیا اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اسلام کے لیے جو خدمات تھیں، جو سرگرمیاں تھیں اور جو محنت اور تگ و دو اور کوشش تھی، اس سے متاثر ہو کر
آپ کے پڑوسی قبیلہ بنو اسلم کے تمام لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دعا دی، ارشاد فرمایا اللہ بنو اسلم کی مغفرت فرمائے اور بنو غفار کو سلامت رکھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسائش دنیا سے دور رہنے والے تھے، صاحب زہد و تقوی صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا اگر کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زہد و تقوی کو کسی شخصیت میں دیکھنا ہو تو وہ شخص میرے اس پیارے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زیارت کر لے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت رکھتے، کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اقدس کو لکھتے بھی، یاد بھی رکھتے۔ آپ سے متعدد صحابہ کرام نے، تابعین نے احادیث کو روایت کیا۔ جو حدیث مبارکہ کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیں، مجھے نصیحت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند نصیحتیں فرمائیں جو ہم جیسے گنہگار لوگوں کے لیے، ہم جیسے عمل میں ناقص لوگوں کے لیے، ہم جیسے اسیاں شعار لوگوں کے لیے ایک بخشش و مغفرت کا ایک نسخہ ہیں، اور ان نصیحتوں پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو درست کر سکتے ہیں، اپنی قبر و حشر کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پہلی نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، اے میرے پیارے صحابی میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو اللہ سے ڈر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، اللہ تیرے ہر امر کو، ہر کام کو مزین فرما دے گا، درست فرما دے گا۔ احباب ذی وقار، تقوی کی قرآن و سنت میں بہت اہمیت بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی ابتدا میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہدایت ہے جس میں کوئی ریب نہیں، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں، جس میں کوئی غلطی نہیں، جس میں کوئی کجی اور کمی نہیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے وہی حصہ پائیں گے جو صاحب تقوی ہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا مقصود تقوی کو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ باری تعالیٰ کس لیے تیری عبادت کریں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے ڈرنے والے ہو جاؤ، اس کی نافرمانی سے بچنے والے ہو جاؤ، اس سے دور لے جانے والے رستے کے مسافر بننے سے بچ جاؤ۔ اس لیے میری بندگی کو اختیار کرو، میری عبادت کو اختیار کرو۔ اللہ رب العزت نے تقوی کا یہ فیض بیان فرمایا ہے کہ تقوی سے مشکلات دور ہوتی ہیں، تقوی سے خزانہ غیب سے رزق حاصل ہوتا ہے، تقوی سے انسان کو وہ نور بصیرت حاصل ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندہ حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے، تقوی سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 28ویں سپارے سورہ الطلاق کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ رب العزت وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ اسی طرح سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، یجعل لکم فرقانا، اللہ رب العزت تمہارے لیے ایک فرقان بنا دے گا، تمہیں ایک ایسا نور بصیرت عطا فرمائے گا جس سے تم حق و باطل کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ کتنے انعام ہیں اس عمل کے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے فرمایا چونکہ تقوی، صاحبان تقوی ہی قرآن کی ہدایت سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کا مقصود حصول تقوی ہے۔ تقوی کے ذریعے اللہ رب العزت مشکلات سے نکلنے کے لیے آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ مشکلات کے تقوی کے ذریعے ہی انسان کو خزانہ غیب سے رزق حاصل ہوتا ہے، تقوی کے ذریعے انسان کو نور بصیرت حاصل ہوتا ہے، تقوی کے ذریعے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور تقوی کے ذریعے اس کی بارگاہ سے بخشش و مغفرت کے پروانے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب غلام کو نصیحت فرمائی کہ اوصیک بتقوی اللہ، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ، تیرے اوپر لازم ہے کہ تو قرآن کی تلاوت کر اور اللہ کا ذکر کر۔ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ اگر تو قرآن کی تلاوت کرے گا اور اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گا، تو اس عمل کی برکت سے آسمانوں پر تیرا ذکر ہوگا۔ یہاں تو اپنے رب کا ذکر کرے گا، یہاں تو اس کے کلام کی تلاوت کرے گا، اس کی برکت سے اللہ آسمانوں پہ تیرے ذکر کو جاری فرما دے، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت تیرے لیے زمین پر تجھے ایک نور عطا فرمائے گا۔ اس نور کی برکت سے تو گناہوں سے بچتا رہے گا، اور تجھے اللہ رب العزت کی جناب سے برکات حاصل ہوں گی۔ تو احبابی وقار، ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن کو لازم پکڑیں اور اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہیں، اللہ کے ذکر کو اپنا وتیرہ حیات بنا لیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ترغیب ارشاد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اقرأوا القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت فرمائے گا، یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ من ہم اہل اللہ، وہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، صاحبان وہ جنہیں اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ مشغول کر لیا، وہی اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں، وہی اہل اللہ ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے ذکر کو بھی اپنے معمولات میں شامل فرمائیں۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا معہو، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اذا ذکرنی، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ تو ذکر الہی کے سبب اللہ رب العزت کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا ساتھ حاصل ہوتا ہے، اس کی صحبت حاصل ہوتی ہے۔ انا معہو اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر وہ کسی مجلس کے اندر مجھے یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اسے اس سے بہتر مجلس کے اندر یاد کرتا ہوں، میں اسے اس سے بہتر مجلس کے اندر یاد کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بعض ملائکہ ایسے ہیں جن کی صرف ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ زمین کے اوپر سیر کرتے رہیں اور مجالس ذکر کو تلاش کریں، لہذا جب انہیں کوئی مجلس ذکر مل جاتی ہے تو وہ اس میں اس کثرت کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر جمع ہوتے ہوتے عرش تک پہنچ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جمع ہوتے ہوتے عرش تک جمع ہو جاتے ہیں۔ مجالس ذکر پر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ سے ان کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے۔ مجالس ذکر کو اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے باغات اور جنت کی کیاریاں قرار دیا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی برکت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے، بولیں اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، یدخلون الجنت وہم یضحکون، وہ اس حال میں جنت میں داخل ہوں گے کہ وہ مسکرا رہے ہوں گے، مسکراتے ہوئے اللہ کی ذکر کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب غلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نصیحت فرمائی کہ تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اس کے بعد تیسری نصیحت ارشاد فرمایا علیک بطول الصمت، ارشاد فرمایا خاموشی کو اختیار کرو، زیادہ خاموش رہنے کی عادت بناؤ، اس سے تمہیں کیا برکت حاصل ہوگی کہ یہ خاموشی شیطان کو تجھ سے دور کر دے گی، شیطان کو تجھ سے، اور تیرے جو دینی امور ہیں، معاملات ہیں، یہ خاموشی ان کی بجا آوری میں تیری مددگار ثابت ہوگی۔ ہمارے ہاں جو بہت زیادہ بولتا ہے اس کو ہوشیار سمجھا جاتا ہے، اس کو چالاک سمجھا جاتا ہے، اور حالانکہ کم بولنے کو اور زیادہ خاموش رہنے کو اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و برکت کا سبب قرار دیا۔ ایک میں نے قول پڑھا، کسی بزرگ کا فرماتے ہیں عبادت کے 9 حصے خاموشی کے اندر ہیں۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں یہ قول نقل کیا ہے کہ عبادت کے 9 حصے خاموشی کے اندر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن للہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیسکت، اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے صرف خیر کی بات کہے اور وگرنہ وہ خاموش رہے۔ حضور کے ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی نصیحت فرمائیں کہ اس کے بعد مجھے کسی سوال کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جا۔
یہ کہہ کے میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جا۔ پھر کہا، پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھے کس شے سے ڈرنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان، اپنے ہاتھ کے ساتھ زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس زبان کی اتنی ہلاکتیں ہیں، امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں زبان کی 20 ہلاکتیں بیان کی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے خلیفہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے عرض کی، آپ نے ارشاد فرمایا اس زبان کی وجہ سے مجھے کئی ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ان کی احتیاط ہے جنہیں صدیق کا لقب بارگاہ خداوندی سے حاصل ہوا۔ زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اس زبان نے مجھے کئی ہلاکتوں میں ڈال دیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہر عضو اللہ کی بارگاہ میں زبان کی شکایت کرتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے خیر کی بات نکالیں، اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہ دیں اور خاموشی کو اختیار کریں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نصیحت فرمائی کہ ایاک وکثرت الضحک، زیادہ ہنسنے سے اجتناب کرو، بہت زیادہ ہنسنے سے اجتناب کرو، اس لیے کہ یہ عمل دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کی نورانیت کو زائل کر دیتا ہے۔ جو انسان ہر وقت مذاق کرتا رہتا ہے اور ہر وقت ہی ہنستا رہتا ہے، خوش گپیوں میں شامل رہتا ہے، تو ایک تو یہ اس کا عمل اس کی غفلت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے غافل ہے، اور دوسرا حضور نے اس کا نقصان بیان فرمایا کہ اس کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کی نورانیت زائل ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بہت تھوڑا ہنسا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی خوف سے بہت زیادہ رویا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزر رہے تھے، وہ ہنس رہے تھے، کہہ کے لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جو میں جانتا ہوں وہ تم جان لو تو بہت زیادہ رو اور بہت کم ہنسو، لہذا ہر وقت کہہ کے لگاتے رہنا، ہر وقت ہنستے رہنا اور ہر وقت مذاق کے موڈ میں رہنا، یہ تبسم کرنا، مسکراہٹ، خوشی، اپنے چہرے پر خوشی رکھنا، یہ اور عمل ہے۔ حضور نے مسکرا کر کسی سے بات کرنے کو بھی صدقہ قرار دیا ہے، مگر ہر وقت ہی مذاق کے موڈ میں رہنا اور ہنستے رہنا، کہہ کے لگاتے رہنا اور خوش گپیوں میں مشغول رہنا، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی غفلت پر دلالت کرتی ہے کہ یہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہے، عمل میں کمزور ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں نصیحت یہ فرمائی، ارشاد فرمایا کہ حق بات کو کہنے سے نہ ڈر، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ قول الحق وَإِن كَانَ مُرًّا، حق بات کہنے سے اجتناب نہ کرو۔ انسان بعض اوقات کسی کے خوف کی وجہ سے، ذاتی منفعت کی وجہ سے، کسی تعلق کی وجہ سے حق بات کہنے سے رک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ہر حال میں حق بات کہو، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیا نہ ہو۔ مرن کی وضاحت میں نے پڑھا کہ کہا کہ مرن جو ہے یہ میٹھے کا متضاد ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی تکلیف اور کوئی بھی اذیت تمہیں حق بات کہنے سے نہ روکے، حق بات کہنے سے نہ روکے۔ انسان اسی خدشے کی وجہ سے حق بات کہنے سے، سچ بات کہنے سے رک جاتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا وتیرہ حیات بنا لو کہ ہر وقت، ہر موقع پر، ہر وقت، ہر لمحے سچی بات کہو۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ رکھو۔ ہم بعض اوقات اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال لیتے ہیں اور معاشرتی رسوم و رواج کو اہمیت دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ خیال یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، چاہے وہ عمل اللہ کو ناراض کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یا کرتے ہوئے یا اس کا ارادہ کرتے ہوئے اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس کام سے میرا رب راضی ہوگا یا نہیں، لوگوں کی ملامت کا خوف اور خدشہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور آخری نصیحت ارشاد فرمایا کہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے پہلے یہ دیکھ اور اپنا محاسبہ کر کہ وہ عیب کہیں تیرے اپنے اندر تو نہیں ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ انسان دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے، دوسروں کی عیب جوئی کرنے سے بچ جائے گا اور اپنی اصلاح میں مشغول ہو جائے گا۔ دوسروں کے عیب ڈھونڈنا، تلاش کرنا، ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ اللہ رب العزت کی شان ستاریت ہے، یعنی عیبوں کو چھپانے والا، لہذا وہ اپنے بندوں سے تقاضا کرتا ہے کہ جب میں رب ہو کر اپنے بندوں کے عیب چھپاتا ہوں تو تم بندے ہو کر میرے بندوں کے عیب کیوں اچھالتے ہو؟ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردے ڈالے گا، اور جو دوسروں کے عیب کو اچھالتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایسا بے عیب کر دے، ایسا اس کے عیبوں کو ایسا اچھالے گا کہ وہ اپنے گھر میں بھی بے عزت ہو کر رہ جائے گا۔ لہذا ہمیں دوسروں کے عیبوں پر غور و فکر کرنے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کہیں غلطی، یہ کہیں کجی، یہ کہیں کمی، اور عمل کے اندر یہ کمزوری کہیں میرے اندر تو نہیں ہے۔ لہذا اس سے انسان اپنی اصلاح میں مشغول ہو جائے گا۔ احباب ذی وقار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ 7 قیمتی نصیحتیں فرمائیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو، زیادہ خاموش رہنے کی عادت بناؤ، اور جب بھی بولو تو اپنی زبان سے خیر کی بات کہو، اور بہت زیادہ ٹھٹھا مذاق کرنے سے اجتناب کرو، اور اس کے علاوہ حق بات کہتے ہوئے سوائے اللہ کے خوف کے کسی اور کا خوف نہ رکھو، اور اسی طرح اللہ کے معاملے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ رکھو، اور دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے اجتناب کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی جانے والی ان خوبصورت نصیحتوں پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔